رب العالمین نے ارشاد فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یاد ہو یہ سب کلمہ وہ اچھی کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. میں آیت کا ترجمہ پہ کرے نا. رب العالمین نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء. رب العالمین نے قرآن نازل فرماتے اعلان کر دیتے آج زمیندار اپنے روپے پیسے کو ابا بھی لکاتے رکھے دے مسلمانوں، لیکن رب دی شان کو صدقے اللہ اعلان کرتے پیادے ورحمتی وسعت کل شیء. اللہ دے میرے بندے فکر نہ کرا ہے جڑا مشکل پھنس وجا ہے. فرمایا میں اللہ اعلان سے کرے نا ورحمتی وسعت کل شیء. میری رحمت ہر شے کی وسیع و عریض ہے. یہ اللہ اعلان کیتے اور ذرا سبحان اللہ اچھی اچھی آتی پئی تو مولوی دی تقریر چنگی چنگی جے تساں دلے دیندے وے تو کہیں چپ کرتے سمجھدے وے تو ایویں نا. توجہ کرو جناب والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ابا تے ایک پترا جگ دے دوہاں دا کم اوکھا رہا اوکھا. پیو اپنے پتر دی قربانی دیتی اتے پتر اپنی جان دی قربانی دیتی. جڑے دوئے اللہ جنت دا دنبا بھیج دیتا. وال پیو ابراہیم علیہ السلام نے آخیا میرا بچہ اسماعیل میں پہلے کنوں بچہ سکیا ای واسطے جو میں اپنے پتر کو اپنے ہاتھاں نال قربان کرنے واسطے تیار کییا. پتر کھڑا دے ابا میں تیرے کنوں بدل سکیا. ابا تے پتر قربان کیتے میں اپنی جان دیتی ہے. اور توجہ کرا ہے کہ تو ابا تے پتر گالی کرے نے اس رب کی ذات اعلان فرمایا انا منکما. فرمایا میرے دوے پیغمبروں سن گنو اے ابراہیم تو بھی سن گن اے اسماعیل تو بھی سن گن تو سب ہاں کنوں میں بڑا سکی میں اللہ. تو سب ہاں کنوں بڑا سکی میں اللہ. کیویں؟ فرمایا ابراہیم تے کو توفیق دتی می پتر قربان کرن دی. اے اسماعیل تے کو جان قربان کرن دی توفیق دتی می. بل فرمایا بڑا سکی میں اللہ. ای گلوا جو ابراہیم تیرے پتر کو بچائے می اے اسماعیل تیری جان کو بچائے می جنت جو تم پر بھیجتے ہو تو قربان کرائے گی شان کو اقبالی میں اللہ عطا فرما دیتا ہے. ای وقت بدہ سکی میں اللہ. ٹھیک ہے توجہ ہے بابا سمجھ آتی کی گال جی. اور میں طرف کرنا جناب والا بدہ سکی ہے اللہ. آپ پتہ سبحان اللہ کے لئے سکتے بیٹھے ہیں. اجا تو شروع کرنے پہ آپ پیر صاحب بھی آمنا ہے قبلہ ہیں کہ پہلے ہی آپ مرید تھک سے پڑے تھی بہو کیا بڑھتی ہے ایک دفعہ واللہ کو سبحان اللہ اللہ اکبر. میں پیار کرے نام جناب والا اللہ ابراہیم علیہ السلام سے پتر کو بچایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچایا. جنت کے دنبا دیتا پہلے تو تمہیں کھڑے آتے ہیں پیو پتر میں بدل سکیاں میں بدل سکیاں. اللہ فرمایا میں اللہ کو جو ہاں کنوں بدل سکیاں. فرمایا ابراہیم تیرا پتر بچائے نہیں اسماعیل تیری جان بچائی نہیں تے جنت کے دنبا دیتے نہیں قربان بکرے کو کرائیں گی شان پیو پتر کو ابراہیم اور اسماعیل کو عطا فرمائے. اور توجہ کرو آپ جو رل ملتے ہیں آئے بیٹھے ہیں
مولوی صاحب قاری صاحب قرآن حضرات ناطقہ حضرات کی ناطقہ پڑھیں قرآن پڑھے بات کہتے تو صحیح سبحان اللہ کو خدا 5 روپے دے تو ایویں نا کہ دادا نہیں دعوت پکائیے کہ رل مل کے سارے کوشش کی نا کیڑی گل دی این گلو جو اللہ تعالی مرحوماں دی بولو تا بخشش فرماوے تے ایمان نال جی میں جٹ پیوے نا تساں آ دے جو قطرے قطرے نال دریا بن دے ہیں قطرے قطرے نال دریا بن دے تے ایک ہی گل دیکھو نا میاں دے ایک ایک قطرہ پہلے گلیاں بھریج ہوئے نے گھر بھریج ہوئے نے گھراں تو باہر باہر سے کھیت کھیتاں وچ بل کھالے بہتو نے بل دریا وہن لگ پے نے ایویں قطرے قطرے نال دریا اور سارے اپنی اپنی کوشش کیتی ہے گھر والے دعوت پکائیے سپیکر لوائے مولوی صاحب آ گئے تسا آ گئے آپ رل مل کے سارے پہ گئے اور رب کے ڈر سے آیا ہے نا دیکھو جی میں بخشنا ہو گیا مسیح کے جیویں تسا آؤ میں آخا اللہ صحیح بخشے گئے میاں بنو قاری صاحب بھی آخیا اچھا پیر صاحب گھر باہر سے آخیا اچھا بنو میاں بخشے دے نہ ہر کہیں دی التجا رب دے ہوئے پیر ہی رب دے کو التجا پہ کریں دے مرید ہی رب دے کو التجا پہ کریں دے ابا تے اما جو رشتہ دنیا سے وہ اللہ کے دعا پہ منگتے اللہ مرن والے کی بخشش فرما ہن جناب توجہ کرو رب العالمین نے اعلان فرمایا ورحمتی وسعت كل شيء سبحان اللہ فرمایا میری رحمت ہر شے کی وسیع ہے مسلمانوں اگر توجہ کرو میں جملے سمجھے نہ کہ توجہ کرائے ہر بندہ اپنے کو توجہ کرو مولوی پیر یہ تو چلو اوہی کچھ نیک ہیں جاگتے پہ تو نا تے جاتی کئی ماشاءاللہ بڑے نیکوکار لوگ ہیں تے کئی ول اللہ علیہ ہیں سمجھتے پہ نا لیکن اللہ ہر کہیں دے تے پردے پائے ہوئے ہیں ایویں نا ہر بندہ اپنی جا عزت لائے لیکن توجہ کرو اللہ اعلان فرمائے ورحمتی وسعت كل شيء اللہ نے میری رحمت ہر شے کی وسیع ہے ایمان نال جڑا بندے نیکوکار ہونے او بندے رب دے یار ہونے وہ اروار بھی ہونے تے پار بھی ہونے جاگدے پڑے میں انہیں مثال دے من تو ایمان سے کافر وقت زیادہ ہے ورنہ ایک کے کام چلوان کرنا بنا جناب والا توجہ فرماؤ اللہ دے ولی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جاگدے پڑے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت معین الدین اجمیری پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مرید سے خلیفہ ہیں توجہ کرو اللہ کی عبادت کرے لے ٹرتے ہوئے بھی گلیاں دے وچ بھی روندے ہیں اللہ دے خوف کنوں اتے گھر دے وچ بھی اللہ دے خوف کنوں روندے ہیں مسلمانوں توجہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جڑا بندہ اللہ کے خوف کنوں روے کتنا روے نبی علیہ السلام نے فرمایا مکھی دے سر دے برابر بندے دی آنکھ دے وچوں ایک ہنج نکل پوے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے دے تے جہنم دی بھاپ حرام کر دیتے سبحان اللہ کاکا توجہ کی بے جڑی ایک بن ہنج واوے اللہ جہنم دی بھاپ حرام کرے میں کو فاروق اعظم پاک کے دور دا واقعہ یاد آ گیا اللہ اکبر کبیرہ ایک جوان جڑا بیٹھا ہے مسجد دے وچ ایک نے واپس آندا پیا رستے وچ ایک برا گھر ہاؤ نہ سڑ گیا اندر برائی دی دعوت دتی وہ اللہ دا قرآن پڑھیا بے ہوش تھی گیا باہر گلی چا سٹیا تے گھر والے کولے دے گھر چاہتے آئے ہوش آیا پوچھا کیا معاملہ ہے واقعہ سنایا انہاں کہ کیڑی آیت پڑھی وہ آیت پڑھ کے سنائی بس جی میں آیت سنائی جس میں روح نکلی تے بندہ اللہ دے سبب دفن کر دیتا گیا کئی نے جڑے ویلے جوان نوجوان مسجد وچ نظر نہیں آیا نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول سسر رسول فرشتے جڑا استقبال ہاتھ بن سے کرے دے
ٹھیک ہے شیطان کے رستے دے اتنے عمر آ گیا رستہ چھوڑ دے گیا مار کھا وہ ہستی مسیح سے آیا کرو اوکھی گال آ گئی ہوں چپ پا گئے انہوں کا مولوی ارے کہڑی گال پہ کریں دے پہلا تو چنگی گال ہے مسیح سے کیا بنا تو چنگی گال ہے دیکھو نا کی میں توجہ کرو عمر بن خطاب مسجد جوان نہیں آیا کئی دے کہ حضرت عمر پاک نے فرمایا بابا وہ جوان ایک نظر آتا آپ چیتے سے آج دوسرا دن تھی کہ نظر نہیں آیا خیر کن گئے انہاں کسی وہ تو بہت سی گئے آپ فرمایا دیکھو نیک بندہ بن وجے نا جڑا مسیح تے جامن دا آتی ہے اور رب دا یار بن وجے عمر بن خطاب آپ فرمایا یہ کرو میں پوری قبر دے تے مارتا جدی قبر دے فاروق اعظم بنجے تو پتہ ہے عمر بن خطاب کا مقام کیا ہے میں ایک جملہ بیان کریں نا توجہ نہ حضرت یہ مشہور کرامات جناب نے حضرت عمر پاک نے کہ ایک مائی دا جڑا ہے نا تیل مٹی پیا تیل زمین دے اوپر کہ وہ مائی جڑی حضرت عمر بن خطاب سے کول آ گئی ایسے زمین میرا تیل مٹی پہ پی گئی ہے یاد رکھے حضرت عمر وہ جوانا زمین دے آتے کھڑے تھے آپ کا آسا ماریا فرمایا زمین عمر دے ہونے تو لوگوں نے تیل کی میں پی سکتی ہے واپس کر روایت سے چاہے تیل زمین باہر کھڑے آپ مائی کو فرمایا بھر گنا پڑا وہ جلے کتنی شیشی ہاتھی بھری تھی ابھی ابا وہاں عمر جڑا عمر زمین کو نہیں پچر دے تیل میں کو کی میں پچوے تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ ایک بار درود شریف پڑھو شبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما حضرت گرامی میں ایک دو گالی میں صرف 2 منٹ کرتے انشاءاللہ ختم کرے سر کیونکہ 11 بجے دعا دا ہے پروگرام اساں چاہنے ہیں جو پورے ٹائم دے اوتے دعا تھی ونجے ہی میں نا ابو مرضی تواڈی ہے تو سجی میں کھڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی پڑھو چاہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما حضرت گرامی میں عرض کیا کرے نامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آپ زمین کو حق نہیں کھامن لیں دے دیا ایک واقعہ اختصار میں ایک جملے صرف دیواں کہ تو پتہ دریائے نیل جڑا نہ باندھا پوریا رسمہ ہن نہ باندھا ہر سال وہ علاقے والے ایک نوجوان خوبصورت عورت کو دلہن بڑھاتے سجاتے نوے کپڑے پواتے دریا دیور پواتے دریا کی اصل بلامل ہا کہ بل دریا کا پانی آ گیا جاگ دے پہ دل ٹھیک ہے تو میری تقریر ہے کہ میں تو ہی رہ جاتے سنے نا اچھیا کو سبحان اللہ ہاں توجہ نہ جملہ سنو حضرت عمر پاک سے گال گئی منافع کہیں یہ تو کمال تھی گیا ہر سال تھوڑے ہونے ایویں تھی وے جو دریا ایک بچی نوجوان جڑی کو دلہن بناتے سوارتے زیور پوا کپڑے پوا دریا لوڑ ہوں تو پانی آدھے یا تو پانی نہیں آتا جاگتے پہ مارکا اج کوئی مولوی کو آخے مولوی صاحب یہ دریا میں نہیں مانگا جیسے نوجوان بچی نہ دوں زیور نہ پوا سے بھیجوں ہیں بچی لڑے مرے نہ ہو تک پانی نہیں آتا مولوی چپ پیر چپ کاری چپ جاگتے پہ اور توجہ کرو یہ کون ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اخیر اپنا سبحان اللہ سسر رسول جانشین رسول مراد رسول سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خط لکھا دریا دینا خط لکھا وہ مارتا جاگ دے پہ بندے دینا نا دریا دینا ریت دینا خط لکھا آپ نے لکھ کے بھیجا جنا خلاصہ ایک سیکنڈ دے بھی دینا آپ فرمایا اے دریا اگر اللہ کی مرضی نال بہنا ہے تو ساکو تیرے پانی کی لوڑ ہے اگر ایویں بہنا ہے تیرے پانی کی قیامت تک لوڑ نہیں خشک پیا رہے آپ نے دیتا خط فرمایا بانی میاں دریا ایک تلے ریت دے وچ رکھ کے تے جلدی جلدی باہر نکلیں وائن سے جوان خط رکھے ایک باج سے جب منی سے بعد چڑھے پانی دریا دا پہلے پامن لگ گیا اور جناب توجہ کرو میں پہ آدھا عمر بن خطاب کا دور رہا
بندہ نوجوان مسیح سے چاہتا ہا تے وہ فوت تھی گیا دوسرا جو نظر نہ آیا یاد ہے نا میں آخر مسیح سے آمن کی عادت بنائی کرو اس تو بات چلی حضرت عمر پاک سے اسرائیل جوان نظر نہیں آیا آپ فرمایا وہ نوجوان ہے کہاں آپ کتنا گئے اللہ سے فوت تھی میں میرے کو قبر سے کھین جو مسیح بندہ بننے والا کون بنے نیک ہوے تے بھاویں گناہگار ہوے اور رب دی رحمت کا حقدار بنوے حضرت عمر پاک گئے اس جوان کی قبر سے توجہ نہ لیا آخری گال ہے 1 منٹ موقع دینے حضرت عمر بن خطاب جو گئے نا ان کی قبر سے کھڑے تھے توجہ آپ فرمایا نوجوان اللہ کا وعدہ ہے جڑا بندہ اللہ کے خوف وچ مردے اللہ اس کو جنت عطا کریں دے تیرے نال کیا ہے جاگتے تو مارتا عمر بن خطاب قبر دے کھڑے تھے قبر والے کیوں پوچھتے پے اللہ کرے جو بندے دے وچ پاور ہوے قبر والے گل ہی کریں دے حال ہی دسیں دے لوگ سکھ بھی سنیں دے اپنے آپ کو دکھیں دے انشاءاللہ موقع ملے تو میں عرض کرے سا بے موقع تے ہن اج ہی ہو آ کے سنو جب حضرت عمر پاک نے فرمایا نا تو میاں جڑا اللہ کے خوف وچ مردے اللہ اس کو جنت عطا کریں دے 10 نوجوان تیرے نال کیا کہے توجہ نال یہ بھی کان نال سن سکدے ہیں حضرت عمر پاک نے جلے فرمایا نوجوان قبر کے بول پہ آکیا آکر لگا ولی من خاف مقام ربه جنتا آکر لگا ہے عمر بے شک جڑا بندہ اللہ کے خوف وچ مردے اللہ ایک ہی نہیں کو دو جنتا عطا فرمے دے اے عمر بالکل ٹھیک گال ہے جڑا اللہ کے خوف وچ مردے اللہ جنت دے دے اللہ میں کو بھی جنت عطا فرما دیتی ہے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے مسلمانوں جڑا بندہ اللہ کی ذات کی ڈر بنے اللہ ان سے رحمت فرما سے جنت کا حقدار بنا دے مرحومہ مغفورہ دے سارے ثواب واسطے آپ حاضر ہیں میں آیت پڑھیے برحمتی وسعت کل شیء اللہ کی رحمت ہر شے کی وسیع آپ جتنے آئے ہیں کہیں الحمدللہ پڑھتی کوئی قل ہو اللہ پڑھتی کوئی آیت پڑھتی جتنا کوئی خیرات حاصل کرے تھی یقیناً یہ جڑے چیزیں ہیں یہ صدقہ ہیں اور یہ مرن والے واسطے ذریعہ نجات ہے انشاءاللہ بل موقع میں سے اگلے گالی کرے تو اللہ پاک قبول فرماوے ذریعہ نجات بناوے